انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اونچا رہے اپنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور و معروف قول زرین سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے، اور استقبال محرم اور SOPs کے حوالے سے یہ چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم بشریت کی نجات کا ایک بہترین معیار اور ایک میزان ہمیں عطا فرمایا، اور اس قول میں حضور فرما رہے ہیں کہ حسین مصباح ہدایت، چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہیں۔ اگر انسانیت یہ چاہتی ہے، بشریت یہ چاہتی ہے کہ وہ نجات کا راستہ اختیار کرے، تو امام حسین علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے، پوری انسانیت کو، پوری بشریت کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ہی میں انسانیت اور بشریت کی نجات ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام سے اگر اس نجات کا ذریعہ پوچھیں تو امام حسین علیہ السلام خود جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو یہی کہتے ہوئے نکلے ہیں کہ میرے قیام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں کسی ظلم کے لیے، کسی مفسدے کے لیے، فتنہ و فساد کے لیے یا کسی حکومت حاصل کرنے کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے قیام کا مقصد امت کی اصلاح ہے۔ اور یہ اصلاح کس طرح سے ہوگی اس کا بھی معیار امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے کے اندر، اپنے اس وصیت نامے کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اسیر و بصیرت جدی و ابی، کہ میں اس امت کی اصلاح کرنے کے لیے اپنے جد، اپنے نانا کی سیرت پر چلوں گا اور اپنے والد بزرگوار علی بن ابی طالب کی سیرت پر چلوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت اور مولائے کائنات کی سیرت وہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی پورے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہی محرم کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور یہی قیام امام حسین اور کربلا شناسی کا بہترین درس ہے کہ اگر واقعاً ہم نے امام حسین کے انقلاب کو سمجھا ہے، کربلا کو سمجھا ہے، محرم کی عظمت کو سمجھا ہے، تو ہم اس کے ذریعے، اس عزاداری کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس چیز کو بھی اس عنوان سے دیکھا جائے تو مولائے کائنات کا بھی خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، جسے وصیت نامے کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے کہ مولائے کائنات بھی یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں اس بات کی کہ دیکھو تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو۔ اور عزاداری خود اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنی عزاداری سے سیکھی ہیں۔ یہ عزاداری ایک یوں کہا جائے کہ فیسٹیول کے عنوان سے نہ منایا جائے، یا ایک منعقد، ایک محفل، ایک میلاد کے عنوان سے نہ منایا جائے، بلکہ عزاداری در حقیقت ہماری تہذیب سازی کا ذریعہ ہے، ہماری تمدن سازی کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے جس انداز سے عزاداری کو منایا ہے، جس انداز سے عزاداری کو برپا کیا ہے، اسی انداز سے اگر ہم عزاداری کو برپا کریں اور اسی انداز سے، اسی احساسات کے ساتھ اگر اس عزاداری کو منایا جائے تو یقیناً ہم اس سے پورے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے خانوادے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور جو اس وقت موجودہ حالات کے پیش نظر اگر دیکھا جائے کہ جو اس وقت پوری دنیا جس مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہے، وہ کسی بھی عنوان سے ہے کہ جسے کرونا وائرس کہا جا رہا ہے، اور اس میں آج پورا عالمی معاشرہ گرفتار ہے، تو اس کی نجات کا بھی ذریعہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ عزاداری بہترین ثبوت ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ عزادار دنیا کی مہذب ترین قوم ہے، دنیا کی بہترین قوم ہے، اور SOPs کے تحت اگر ہم اس عزاداری کو مناتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر ہماری جانب سے گویا پیغام جا رہا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی مہذب قوم ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں جو اپنی نا عقیدتی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس عزاداری کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں،
اس لیے کہ اس عزاداری کو بچانے کے لیے ائمہ علیہ السلام نے بڑی جد و جہد کی ہے. ہماری علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے پوری قوم نے گویا یوں کہا جائے کہ اس عزاداری کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اور آج گویا کرونا وائرس کے پیش نظر، حالات کے پیش نظر اگر یوں کہا جائے کہ اگر ہم SOPs پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور SOPs پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ SOPs پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق عزاداری منانا. اگر ایسی عزاداری کے جس کے ذریعے میرے بچے بیمار ہو کے مر جائیں، قوم کے بچے بیمار ہو کے مر جائیں، تو امام حسین علیہ السلام اس بات سے خوش نہیں ہے. امام حسین تو زندگی دینے کا نام ہے. حسینیت زندگی دینے کا نام ہے. حسینیت معاشرے کو صحت مند بنانے کا نام ہے. حسینیت کے پاس میدان سے، حسینیت کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے اندر ہمارے پاس سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم نے جس انداز سے عزاداری منائی ہے، در حقیقت ہم نے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے پورے معاشرے کو بھی بچایا، پورے وطن کو بھی بچایا. ایسے سخت حالات میں یہ سبق ہمیں امام سجاد علیہ السلام نے دیا ہے کہ کربلا کے بعد جہاں ایک انسان، ایک آل محمد کے بچنے کی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی، وہاں امام سجاد علیہ السلام نے ایسی پلاننگ اختیار کی ہے کہ پوری شریعت کو بھی بچایا، سادات کو بھی بچایا اور امت مسلمہ کو بھی بچایا. آج ہمارے اوپر وہی ذمہ داری اس کرونا وائرس جیسی وبا کے ماحول میں پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں اس کے باوجود اس میں عزاداری بھی کرنی ہے، عزاداروں کو بھی بچانا ہے. لہٰذا میرا یہی پیغام ہے، جہاں تک اس پیغام کو پہنچایا جا سکے ضرور پہنچائیں اور اس کو بتائیں کہ SOPs کے ساتھ خود ہماری عزاداری ایک تہذیب کا آئینہ دار بن کر پوری دنیا میں چھا جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.